الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الشهوات النفسانية امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، هدم القبة العالية لكراهيته عليه الصلاة والسلام لها. وأخرج أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قال: هو أصحابه، هذه لفلان رجل من الأنصار. قال: فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس فأعرض عنه، فعل ذلك منها حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه فقال: والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خرج فرأى قبتك. قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. قال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه. وأخرج ابن ماجه مختصرا وفي روايته: فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه فقال: يرحمه الله. وأخرج الدوالي في الكنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة ذاخرة وعليه ريطة مضرجة، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الصوب؟ فعرفت كراهيته فأعطيت رحلي وهم يسجرون التنور فألقيتها فيه ثم أتيته فقال: ما فعلت الريطة؟ فقلت: ألقيتها في التنور. قال: فلا أعطيتها بعض أهلك؟ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اطاعت اصرار کسی کام کے کرنے پر ان پر کیا جاتا ہے جن میں اطاعت کی استعداد نہیں ہوتی، جو حق کو رد کر دیتے ہیں، جو حق کو رد کرتے ہیں ان پر کسی عمل کے کرنے کا اصرار کیا جاتا ہے، ورنہ مسلمان کسی عمل کے اصرار کا محتاج نہیں ہے۔ مسلمان کسی امر کے اصرار کا محتاج نہیں ہے۔ مسلمان کو صرف اتنا معلوم ہونا کافی ہے کہ یہ چیز خلاف سنت ہے، اور مسلمان کو اس چیز کو چھوڑ دینے کے لیے اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ یہ چیز خلاف سنت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا درجہ فرض سے کم ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں سنت کا درجہ فرض سے کم ہے، وہ سنتیں چھوڑنے پر جری ہو جاتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، صرف فرائض کے ادا کرنے سے اسلام کا تعارف نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے سنت عادات کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے وہ سنت عادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ورنہ تو میں صاف سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی ادا فرائض مسلمان کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہماری بات یاد رکھو کہ فرائض کفر و اسلام میں فرق کریں گے، لیکن سنتوں کا اتباع کافر و مسلمان میں فرق کرے گا۔ کفر و اسلام کا فرق الگ ہے، اور ایک کافر ایک مسلمان کا فرق الگ ہے۔ ایک کافر ایک مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ اتباع سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کفر و اسلام کے درمیان کا فرق وہ میں کہتا ہوں شاید فرائض کے ادا کرنے سے باطنی طور پر ہو جائے، لیکن ظاہری طور پر کفر و اسلام کے درمیان فرق نہیں ہوتا جب تک مسلمان اتباع سنت پر نہ آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کو دیکھتے کہ اس کا لباس یا اس کی شکل یا اس کا حلیہ خلاف سنت ہے تو آپ اسے اعراض کرتے، آپ اسے اعراض کرتے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی جماعت روانہ کی، وہاں سے واپس آئے تو وہ مصر کا سفید باریک کپڑا صحابہ نے وہاں سے خرید لیا، اچھا لگا انہیں۔ اس کپڑے کو وہاں سے خریدا اور اس کپڑے کو سیا اور ایسا ہی بنایا کپڑا بالکل جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا، یعنی کہ وہ باہر کے ملک میں گر جاتے تو وہاں والوں کا لباس اختیار کر لیتے، جیسے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جیسا لباس اس زمانے میں مسنون تھا وہی لباس انہوں نے اختیار کیا۔ اس باریک کپڑے کے کو سلوایا اور وہ کپڑے پہن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر جماعت میں ملاقات کی۔ عمر رضی اللہ عنہ سب سے منہ پھیر لیا، سب سے منہ پھیر لیا، کسی کی طرف دیکھا نہیں۔ ان لوگوں پر بڑا شاپ گزرا کہ ہم ایک ملک سے کام کر کے آئے ہیں، حضرت عمر نے ہمیں تقاضے پر بھیجا تھا، ہم سے اعراض کر رہے ہیں، ہمت نہیں تھی پوچھنے کی کیا ناراضگی ہے۔ آ کر انہوں نے سلام کیا تو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ گئے عبداللہ بن عمر کے پاس، جا کر ان سے کہا کہ امیر المومنین ناراض ہیں، ہمارے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا دیکھیے ناراضگی کی وجہ ایک تو ظاہری ہے، ایک تو ظاہری ناراضگی کی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے موٹے کپڑے اتار کر یہ باریک کپڑا مصر کا یہ آپ نے پہنا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو بھیجا تھا دعوت کے دین کے تقاضے پر، آپ نے وہاں سے کپڑا کیوں خریدا؟ یہ مستقل ناراضگی تھی۔ آپ جا کے کسی مفتی سے فتویٰ لیں گے کہ میں جماعت میں آیا ہوا ہوں، یہاں کپڑا خریدا میں حلال پیسے سے، کیا جائز ہے؟ کیا وجہ دے گا؟ بالکل جائز ہے، جو کہتا ہے ناجائز غلط کہتا ہے، اور اگر آپ پر کسی نے پابندی اس کی لگائی ہے تو اس نے غلط کیا ہے، شریعت میں کوئی ایسی پابندی نہیں۔ اس لیے کہ آپ تو جائز کو دیکھ کر بات کریں گے، اور یہاں تربیت اور تعلیم اور اتباع سنت اس کو دیکھ کر بات ہوگی، آپ کہیں گے جائز ہے۔ یہاں سے لوگ بے اصولیاں کرنے پر جری ہو جائیں گے، وہ کہ ہم نے مسئلہ معلوم کر لیا ہے مفتی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جائز ہے، بس بات ختم۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سید العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ گئے یمن، واپس آئے تو خالیات۔ بیوی نے پوچھا کہ جو لوگ آتے ہیں اپنے یہ ملکوں سے واپس اپنی بیویوں کے لیے کپڑے اور زیب و زینت کا سامان، جوتے سب لاتے ہیں یمن سے، آپ خالیات کیوں آ گئے؟ حضرت معاذ نے کہا کہ عمر نے مجھ پر ایک نگراں مسلط کر دیا تھا، اس لیے میں تیرے لیے کوئی سامان خرید نہیں سکا، اور جہاں بھی جاتا تھا میں وہ نگراں حضرت عمر کا میرے ساتھ رہتا تھا، اس لیے میں تیرے لیے سامان جماعت میں نکل کر خرید نہیں سکا۔ ہماری جماعتوں کا اللہ معاف کرے، یہ بیماری ہو گئی ہے کہ واپس جائیں گھر تو گھر والوں کے لیے کچھ لے کر جائیں، یہ خیانت ہے اس مال میں جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لائے۔ اور شیطان یہ کہتا ہے کہ آپ اکرام کریں، اکرام سے لوگ قریب آئیں گے، یہ اکرام نہیں ہے، یہ آپ کا اپنے کام کو ضائع کرنا ہے۔ معاذ خالیات، بیوی نے کہا کہاں وہ سامان، وہ ہدیے تحفے کہاں ہیں جو باہر سے لوگ اپنی بیویوں کے لے کر آتے ہیں؟ تو میں نے فرمایا میں تیرے لیے ضرور کچھ لاتا، مگر عمر نے مجھ پر نگراں مسلط کر دیا تھا۔ بیوی کو غصہ آیا، بیوی نے جا کر آس پاس پڑوس کی عورتوں میں بات پھیلائی کہ عمر نے میرے شوہر کے ساتھ ایسا کیا ہے،
حضرت عمر کے پاس پہنچ گئی بیوی، جا کہا عمر آپ میرے شوہر کو کیا خائن سمجھتے ہیں؟ یہ وہ خیانت کریں گے؟ کیوں آپ نے نگراں لگایا میرے شوہر پر؟ کیسے نگراں، کس نے لگایا، کیا بات؟ بیوی تو چلی گئی لڑ کر۔ حضرت عمر نے معاذ سے پوچھا، معاذ بتاؤ تو صحیح، میں نے تمہیں اکیلے بھیجا تھا، کون نگراں تمہارے اوپر میں نے مسلط کیا ہے؟ تمہاری بیوی آئی میرے پاس، وہ لڑ رہی تھی کہ تم نے عمر پر نگراں سے معاذ پر نگراں کیوں مسلط کیا ہے؟ اے معاذ میں نے تمہیں تنہا بھیجا تھا، نہیں تنہا نہیں بھیجا، آپ نے مجھ پر اللہ کی نگرانی اور مجھے اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ میرے ساتھ تھے، اس لیے میں نے بیوی سے کہا کہ عمر نے مجھ پر نگراں مسلط کیا ہوا تھا، اس لیے میں تیرے لیے سامان نہیں خرید سکا۔ اور ہماری جماعتوں کو جا کر مسئلہ معلوم کرو گے، سارے مفتیان کرام کہیں گے جائز۔ یہاں سوال جائز ناجائز کا ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں حضرت عمر کے اعراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تم نے خروج میں سامان کیوں خریدا، کپڑا کیوں خریدا وہاں کا، اور اگر خریدا تو دوسری غلطی ہے کہ تم نے مدینہ منورہ کے اور سنت لباس کو چھوڑ کر تم نے غیروں کا لباس کیوں اختیار کیا۔ اس حضرت عمر کی ناراضگی اتنی بری لگی کہ انہوں نے پریشان ہو کر عبداللہ بن عمر سے بات کی۔ حضرت عمر نے کہا میرا خیال تو یہی ہے کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کی حضرت عمر نے آپ کی طرف دیکھا نہیں ہے اور آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اتنا اعراض امیر کا کافی ہو گیا پوری جماعت کے بات سمجھنے کے لیے، اور یہ نہیں کہ وہ کہتے عمر سختی کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ جائز ہے، یعنی وہ غلط کام نہیں کیا ہے۔ امیر کا اعراض ساتھیوں کی تربیت کے لیے کافی ہو جاتا تھا، جس طرح نبی کا اعراض امتی کی تربیت کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ نبی کا اعراض کرنا امتی کی تربیت کے لیے، اور امیر کا اعراض کرنا وہ مامور کی تربیت کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اپنے ٹھکانے پر اور جاتے ہی وہ کپڑے اتارے جو وہاں سے پہن کر آئے تھے، مصر کا باریک کپڑا وہ اتارا، اور موٹے کپڑے جو مدینے میں پہنتے تھے، جو وہاں پہنے جاتے تھے مدینہ میں، وہ کپڑے پہنے اپنے پرانے، وہ کپڑے پہن کر حضرت عمر کے سامنے آئے۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر سب سے سلام کیا، معانقہ کیا، سب کو سینے سے لگایا، سب کو لے کر اپنے ساتھ بیٹھے اور فرمائے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا عمر آخر کیا ہوا، آپ نے ہم سے اعراض کیا اور اب آپ ہم سے الگ الگ سب سے معانقہ کر رہے، سب سے الگ الگ سلام کر رہے۔ عمر نے کہا یہی بات ہے کہ تم جس حلیے میں تم آئے تھے میں اس حلیے میں تم سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات، اس لیے کہ تربیت کے اصول جائز کی سطح سے اونچے ہوتے ہیں۔ تربیت کے اصول بہت اونچے ہوتے ہیں۔ ہر جائز کام ہر جگہ نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض وہ صحابہ کی تربیت کے لیے اور صحابہ کرام کے اپنی اصلاح کے لیے اعراض کافی ہو جاتا ہے۔ اب تو اصرار سے بھی لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی، اور اب مصیبت یہ ہے کہ ذرا اعراض کرو تو 10 قدم اور پیچھے چلے جاتے ہیں بجائے آگے بڑھنے کے، بجائے اس کے کہ اعراض سے تربیت ہو کر آگے بڑھیں۔ تو اعراض بعض لوگوں کی محرومی کا اور بعض لوگوں کے پیچھے ہٹنے کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب آدمی کے اندر کبر ہو تو اس سے اعراض برداشت نہیں ہوتا، اور اگر تواضع بندے کے اندر ہو تو اعراض ترقی کا ذریعہ بنتا ہے اور تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کرنے سے اپنی تربیت کس طرح کرتے تھے، اور آپ کی ناراضگی سے اپنی غلطیاں کیسے جان لیا کرتے تھے۔ آپ کی ناراضگی سے اپنی غلطیاں فرماتے ہیں نا، بھی تعلق اور محبت کی علامت ہے کہ آدمی اگر
جس سے محبت کرے گا اگر اس کی طرف سے اعراض ہوگا تو اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور یہ محبت تربیت کا اصل ذریعہ بنے گی۔ جہاں محبتیں نہیں ہوتی وہاں اعراض آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعراض تابع کر کے آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے، جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں اعراض سرکش بنا دیتا ہے، اور جہاں آپس کی محبتیں ہوتی ہیں وہاں اعراض تربیت کر کے آگے بڑھا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک دن، ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا اونچا کوٹھا بنا ہوا ہے، قبہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت سے زائد تھا، ضرورت سے زائد بنا ہوا تھا۔ فرمایا یہ کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ فلاں انصاری آدمی نے بنایا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے جی میں رکھ کر چلے گئے۔ جب وہ قبہ بنانے والا آپ کے پاس آیا، اگر آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ نے اسے اعراض کر لیا۔ اس نے بار بار سلام کیا، آپ نے اسے اعراض کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، سمجھ گیا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس نے صحابہ سے اس کا شکوہ کیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اعراض کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اس طرف، تمہارا قبہ دیکھا تھا۔ اتنی بات صحابہ نے ان کو بتائی، وہ واپس گئے اور سارا قبے کو ڈھایا اور توڑا اور زمین کے برابر کر کے آ گئے۔ پھر آپ کو گزر ہوا اس طرف ایک دن، آپ جگہ قبہ نہیں ہے، فرمایا کہ قبے کا کیا ہوا، یہاں قبہ بنا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس بنانے والے نے ہم سے آ کے اعراض کی شکایت کی، ہم نے اس کو بتایا تو اس نے سنتے ہی جا کر اس کو ڈھا دیا، اس کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا ہر تعمیر کرنے والے کے لیے مصیبت ہے، وبال ہے، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کے لیے کی جائے، سوائے اس تعمیر کے ضرورت کے لیے کی جائے، باقی ہر تعمیر کرنے والے کے لیے مصیبت ہے اور وبال ہے۔ چنانچہ روایت میں آپ کو خبر ہوئی کہ اس نے اس کو اٹھا دیا ہے تو آپ نے 2 مرتبہ ان کو دعا دی کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ہمیں شعیب بن والی سے نقل کرتے ہیں اپنے دادا سے کہ میں آپ کے ساتھ چلا، عقبہ اذاخر جگہ کا نام ہے، اور میں نے باریک دوپٹہ، باریک کپڑا جو سرخ رنگ میں لگا ہوا تھا وہ میں نے پہنا ہوا تھا۔ آج کل مسلمانوں میں اس کی کوئی تمیز نہیں رہی کہ کیا رنگ ہمیں پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، جو دل چاہا پہن لیا، جو دل چاہا مٹک لیا۔ یہ جتنے تنگ لباس پہنتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ چاہے مسئلہ پوچھیں، آپ جو چاہے تعبیرات کریں۔ وجہ یہ ہے کہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں ہے، اس میں ہے ننگے کے حکم، اس کے بدن کی ساری حیت باہر ظاہر ہو رہی ہے۔ اتنے تنگ کپڑے پہننا کہ جس سے انسان کے چھپے ہوئے اعضاء وہ ظاہر ہوں، اس کو حدیث میں صراحت میں فرمایا کہ یہ قیامت میں ننگے ہوں گے، اور ان کا یعنی ننگے تو سبھی ہوں گے لیکن ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو دنیا میں ننگے رہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا میں کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہیں، ننگے ہیں۔ یہ کہ جو عمل کمال کو نہیں پہنچا اس عمل کے کیا مزہ ہے؟ ابھی نماز کو کمال تک پہنچاؤ،
کہتے جی کیا کریں، ہم دفتر کے ملازم ہیں، وہاں کا قانون یہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا، کس نے منع کر دیا تمہیں؟ تم ایک لنگی ایک کرتا اپنے تھیلے میں رکھ لو، تو فارغ ہو جاؤ ان یہود و نصارہ کے نظام سے نکل کر باہر آؤ، کپڑے بدل لو۔ میں نے کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات سے کہ اگر یہ ان کے دفاتر میں سنت کے لباس سے نہیں جا سکتا تو یہ اللہ کی مسجد میں غیر سنت لباس پہن کے کیسے آ سکتا ہے؟ سوال میرا، سوال کا جواب دے کوئی۔ اگر آپ کے نزدیک قانون کی حیثیت یہ ہے کہ آپ سنت لباس پہن کر وہاں نہیں جا سکتے تو آپ مجھے بتائیے یہاں کون سا قانون ہے کہ آپ انگریز کا لباس پہن کے مسجد میں آتے ہیں؟ آپ بتائیے، تو جواب دیجیے بات۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب احساس مردہ ہو جائے اور جب یہود و نصارہ کے طریقے دلوں میں رچ بس جائیں، حضرت صاف فرماتے تھے کہ جب کفر دل میں جڑیں پکڑ لیتا ہے تو غیروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں۔ اسی تاکید سے کہہ رہا ہوں، اپنا لباس، ہر قوم کی پہچان اس کے لباس سے ہے، نہ نماز سے ہے، نہ زکوٰۃ سے ہے، نہ حج سے ہے، نہ روزے سے ہے، کہیں سے نہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ہوتی گنجائش، کیوں اعراض کرتے آپ نے صرف مجھے دے کر اتنا فرمایا۔ میرے جسم پر سرخ رنگ کا، لال رنگ کا ایک باریک کپڑا تھا، آپ نہیں تو متوجہ ہے، پر میں یہ کیا پہنا ہوا ہے، یہ کیا پہنا ہوا ہے، بس اتنا کہا، یہ کیا پہنا ہوا ہے۔ اس زمانے کی جہالت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت لباس علماء کا لباس ہے، یہ ہے جہالت۔ سارے مسلمان اس جہالت میں مبتلا ہیں کہ مصنون لباس علماء کا لباس ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی حماقت اور جہالت کہ مصنون لباس کو کس کا لباس سمجھتے ہیں؟ علماء کا لباس ہے، یہ جہالت ہے۔ چنانچہ لباس دیکھ کر آپ عالم ہیں، حالانکہ لباس کا تعلق مسلمان سے تھا، عالم سے کیا تعلق تھا؟ اسلام کا لباس ہے نا۔ سمجھتے ہیں کہ ایسا لباس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں وہ جاہل ہے۔ اس لیے یہ علماء کی یا نیک لوگوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ جیسا وردی پولیس والے کا پولیس والا ہونے کی علامت ہے، اس کا مصنون لباس مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا لباس ہے، اگر آپ یہودی ہیں تو آپ کا یہ لباس ہے، سیدھی بات۔ ہم تو کوئی فرق نہیں سمجھتے یہودیت اور اسلام میں، سوائے اس کے کہ آپ کو حلیہ بتائے گا کہ آپ مسلمان یا یہودی۔ آپ کے ذہن میں نصرانی ہونا نصرانیت ہے، ہمارے سنت اور قرآن میں خلاف سنت زندگی گزارنا یہودیت نصرانیت ہے۔ چنانچہ آپ ما ھذا الثوب، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ میں اتنی بات سے سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حلیے سے، میرے لباس سے نفرت ہوئی ہے، کراہیت ہوئی ہے۔ فرماتے میں گیا اپنے گھر سیدھا فوراً، اور گھر والے اس وقت تنور میں آگ دہکا رہے تھے، میں نے وہ لے جا کے تنور میں ڈال دیا۔ اس چیز کو اللہ کا نہیں پسند نہ کریں، اس کو تو جلا کے ختم کر دینا چاہیے۔ کپڑا میں نے کہاں ڈال دیا؟ تنور جل رہا تھا، آگ جلے گی تنور میں نے تنور میں ڈال دیا کپڑا۔ پھر میں آپ کے پاس آیا، آپ نے خود ہی فرمایا کہ کیا ہوا وہ تمہارے جو کپڑا تم نے اوڑا ہوا تھا؟
میں نے کہا جی میں نے تو اس کو تنور میں ڈال کے جلا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرتے، بلکہ بہتر ہوتا کہ اپنے کسی گھر والی کسی عورت کو دے دیتے کہ عورت کے لیے اس کا استعمال ٹھیک تھا، تمہارے لیے رنگ استعمال کرنا صرف رنگ کی بات ہے، صرف رنگ کی بات، صرف رنگ کی بات۔ لیکن اب کیا عرض کریں، آپ چلنا چاہتے ہیں جائز پر، ہم عرض کرتے ہیں کہ نہیں، جائز کوئی چیز نہیں ہے، جائز کوئی چیز نہیں، صرف اتباع سنت مسلمان کی زندگی کی حیات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. تو سجدہ کرنے رکوع کرنے میں بھی سطر کھل جاتا ہے. جو تم جواب کہتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ نماز نہیں ہوتی، اور جو میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، یہ بات میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، یہ بات ہم سمجھ کر. تم کیوں کھڑے ہو؟ کس نے کہا کھڑے ہونے؟ کیوں کھڑے بھائی؟ آپ بیٹھ کے بات سنیں. وہ اتنا چھوٹا لباس ہوتا ہے کہ آدمی جب جھکتا ہے تو پیچھے صدر اتنا کھل جاتا ہے کہ جس سے نماز یقینی طور پر فاسد ہو جاتی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں، ابھی تو گزرا ایسا کہ ہم سادہ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ اس میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں پسینہ خشک ہو جاتا ہے، موٹے کپڑے میں پسینہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں سہولت ہوتی ہے. اس میں صحابی فرما رہے ہیں کہ موٹے کپڑے میں ہمیں نماز کی سہولت ہو. یہ صحابی خود کہہ رہے ہیں. یہ ساتھ رکھ سکتا ہوں کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اکثر کی نماز نہیں ہوتی، نماز فاسد ہوتی ہے. انہیں کہ یقینی طور پر جھکنے پر پیچھے اتنا سطر کھل جاتا ہے، کیونکہ جب کرتا نیچے تک نہیں ہے تو سطر کھل جاتا ہے. سطر کھلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اگر شیطان ایسا گھاگ ہے، وہ تمہارے ذہن میں وہ باتیں، وہ سوالات پیدا کرے گا کہ تم اس بات کو تمہیں سمجھنے نہیں دینے کا. وہ کہے گا جمے رہیے اپنی بات پہ. جی ہاں، یہ کہے گا شیطان، جمے رہیے اپنی بات پہ. یہاں تو اصل میں تبلیغ میں تشدد ہوتا ہے نا، تشدد و تفرد یہ نام رکھے ہوئے ہیں. جو حق کو قبول نہیں کرتے ان کے پاس دو ہی جواب ہوتے ہیں، یا تشدد یا تفرد. یا تشدد یا تفرد. جنہیں حق قبول نہیں کرنا ہوتا نا، ان کے بعد یہ جواب ہوتا ہے. شیر رکھو بیٹھ کر. میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید
یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔